اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے، آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ شعر میری موجودگی میں پڑھا گیا تھا کہ رب تعالی نے یہ فرمایا کہ بھئی میرا جواب تو ہے، تیرا جواب نہیں۔ یہ سنا تھا آپ لوگوں نے کلام؟ اب پہلی بات یہ ہے کہ رب نے فرمایا تو رب تعالیٰ فرمائے گا تو یا وحی جلی میں ہوگا یا وحی خفی میں ہوگا۔ عام لوگوں کو تو اللہ کلام قرآن پاک میں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، عام بشر سے تو اللہ کلام فرماتے نہیں، نہ عام بشر اللہ سے کلام فرما سکتا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب محبوب کے ذریعے اگر وحی جلی آئی ہے محبوب علیہ السلام پر ذریعہ جبریل، تو پھر الحم سے لے کر بناس تک ہمیں قرآن پاک میں کوئی آیت ایسی سامنے آنی چاہیے جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہو کہ میرا جواب تو میرا محبوب ہے پر میرے محبوب کا جواب کوئی نہیں ہے۔ یہ بات ہے کہیں پورے قرآن میں؟ آپ افاضل علماء نے کہیں پڑھی ہے قرآن پاک؟ پھر وحی خفی محبوب علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے، حدیث قدسی کے ذریعے یا محبوب علیہ السلام کے فرمان کے ذریعے۔ تو کس حدیث پاک کا یہ مضمون ہے کہ محبوب نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا جواب تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہے لیکن میرے محبوب کا جواب کوئی نہیں ہے، اب نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا بھی میرا جواب یہ ہے یا فلاں کا جواب یہ، ہم اردو میں سرائکی پنجابی اپنے علاقوں کی زبان میں جواب کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ یہ لفظ کہتے ہیں بھی یہ ہمارے آگے استاد صاحب یہ علم صرف کے امام ہیں، اگر ان کا جواب ہے کوئی دنیا میں تو لے کر آؤ۔ مطلب ہوتا ہے ان کا ہم پلہ اور ان کے برابر کوئی چوٹ کا ہے تو لے کر آؤ۔ تو اللہ یہ پہلے تو اللہ نے یہ بات فرمائی نہیں، ہاں اللہ تو اس کے برعکس فرماتا ہے کہ لم یکن لہ کفوا احد، ہرگز کوئی ایک بھی اللہ کا کفو نہیں ہے، کیونکہ ما سوی اللہ خلق، اللہ کریم کی ذات و صفات کے علاوہ سب کوئی مخلوق ہے۔ ہم محبوب علیہ السلام کو بھی خالق نہیں مانتے، اللہ کی مخلوق مانتے۔ کسی ایک معاملے میں بھی ہم محبوب علیہ السلام کو اللہ کے برابر نہیں مانتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ہمارے محبوب بھی اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، محبوب کے بھی جتنے مقامات ہیں وہ سب اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں۔ تو لم یکن لہ کفوا احد، لم یکن یہ فعل ناقص سے متضمن بمعنی نفی ہے، لم آیا کھڑا ہے جازمہ، تو اسم اور فعل جملہ اسمیہ پر فعل ناقص آتا ہے نا، کانا زید قائما، اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب۔ تو یہاں احد اس لیے مرفوع ہے چونکہ لم یکن فعل ناقص کا اسم ہے، کفوا پر دو زبر نصب کی علامت اس لیے کیونکہ وہ خبر ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا پہلے ہوتا ہے خبر بعد میں، لیکن یہاں احد جو اسم ہے لم یکن کا وہ بعد میں چلا گیا، کفوا خبر مقدم ہو گئی ہے۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا نحوی اعتبار سے لم یکن احد کفوا لہ، لیکن کفوا پہلے مقدم کو مؤخر کسر اور حسر کا فائدہ اللہ پاک فرماتا ہے کائنات خلق کے حوالے سے کبھی سوچنا بھی نہ کہ میری مخلوقات میں سے کوئی ایک ہستی بھی میرے کفو ہم پلہ برابر ہو سکے، نہیں، سب میری مخلوق ہے، اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اللہ کا جواب یہ جی اللہ کے ہم پلہ ہیں اور اللہ کی چوٹ ہے، یہ غالیوں کے عقیدے ہیں۔ ہم اہل سنت تو معتدل ہیں الحمدللہ، حق کے اوپر گامزن رہنے والے، ہم ہر غلوب سے پاک ہیں، اللہ پاک کا کوئی جواب نہیں ہے، اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ لم یکن لہ کفوا احد، آپ صریح قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، ہاں جی، تو ہمارا یہ ہرگز عقیدہ نہیں۔ یہ جس شاعر نے لکھا وہ قیامت کے دن بھی جواب دے، اگر یہاں امت مسلمہ کو بھی جواب دے، اللہ اس کے محبوب کو بھی جواب دے۔ اور پھر آپ غور و فکر کیے بغیر ایسے کلام پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور ادھر آگے ہماری سنی عوام کو قصور آپ لوگوں کا نہیں ہے، قصور ہمارے انفاضلین کا ہے، منتظمین کا ہے۔ یہ آپ کو 4 گھنٹے کا پروگرام ہونا جی، 3.5 گھنٹے نعتیں سناتے ہیں اور آدھا گھنٹہ بھی بامشکل، پھر وہ بیان سمجھ ہی نہیں آتا ہمارے سنیوں کو۔ دیوبندی اپنے عالم کی بات کو پورا سمجھتے ہیں، شیعہ پورا سمجھتے ہیں، وہابی پورا نہیں سمجھ آتی تو سنی کو سمجھ نہیں آتی۔ اب ظاہر ہے میں بھی اتنا تھکا ہوا تھا، وہ تو ذکر محبوب میں برکت ایسی ہے کہ بندہ، ورنہ آپ لوگ بھی تھک گئے، بیان کرنے والا بھی تھکا، اس کو آؤ جی ہوں استاد جی نو لے آؤ، جاگتے ہمارے نعت، چلو بیٹھے بھائی نعت شریف ایک ہونی چاہیے،
لیکن عالم نے بھی تو کتاب و سنت کی روشنی میں محبوب کوئی ہمارے عقیدے ٹھیک ہو، کوئی عمل کی اصلاح ہو، کوئی ہم آگے بڑھ سکیں، کوئی ہمیں اچھائی برائی کا پتہ چل جائے تمیز، تو ذرا یہ مختصر پروگرام کیا کریں۔ اس میں یہ نہیں کہ مجھے بلایا کریں، مطلب کسی بھی عالم دین کو بلائیں، لیکن ٹائم پر ایک نعت شریف پڑھائیں۔ بیان اگر زیادہ آپ کے پاس وقت اور عوام کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، نہیں جی ہم ذرا 2-4 گھنٹے، سارا سال ہم نے دنیا کا کام کیا، محبوب کا ذکر ہم 5 گھنٹے کریں گے، آپ 3 بیانات گھنٹے کے رکھوا لیں، کیونکہ اس سے علم آگے جائے گا، لوگوں کی تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی۔ نعت شریف ایک بھی کافی ہے۔ محبوب زیادہ نعتیں پڑھتے تھے مسجد نبی شریف میں یا خطبہ ارشاد کرتے تھے؟ خلفائے راشدین نعتیں اور اشعار زیادہ سنتے تھے یا خطبے زیادہ ارشاد؟ تو ہمیں انہی بارگاہوں کی پیروی کا حکم ہے نا، دین کا جو معاملہ ہے۔ تو قوالوں سے ہماری جان چھوٹی نہیں تھی، ہم نے ایک اور چیز اپنے اور اب یہ نگاپت والی پھر میرے بھائی زیادہ ناراض ہو جاتے، اور میں اتنی ناراضگی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بھائی گزارے یہ کہ وہ بالکل غلط عقیدے کے بالکل غلط کہہ رہے تھے کہ میرا جواب تو ہے، تیرا جواب نہیں۔ تو محبوب علیہ السلام کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور اللہ کا تو جواب ہے پر محبوب کے برابر کوئی نہیں۔ بھائی عالم خلق میں محبوب کا کوئی جواب نہیں، مخلوقات میں سے کوئی نہیں، لیکن یہ تکابر اور یہ بالکل محبوب کو اللہ کے برابر لا کھڑا کرنا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ انتہائی غلو ہے، اور ایسا کلام پڑھنا بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، سننا بھی حرام۔ اور جنہوں نے واہ واہ کیا تھا اور پیسے پھینکے تھے، وہ صدق دل سے توبہ کر لے اور آئندہ ذرا خیال کیا جائے۔